موضوع الدرس الحکم فی تحریم ما احل اللہ، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به، وقال حسن غريب، وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس والله أعلم۔ وقال سفيان الثوري ووكيع إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخسي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وأخرجاه من حديث إسماعيل، وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں اور میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو اپنی طرف سے حرام نہ کرو۔ ایک تو ہے اللہ کے حلال کو حرام رکھے اور عقیدہ رکھے کہ مجھ پر حرام، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے عقیدہ تو نہیں ہے لیکن قولاً کہہ بیٹھا ہے کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے، یا قسم کھا بیٹھا ہے کہ اللہ کی قسم ہے اب بھائی کے گھر میں میرا کھانا کھانا حرام ہے۔ تو ایسے حکم کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور آئندہ ایسی بات اور ایسی قسم نہ کھائے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور قسم بھی اس نے نہیں کھائی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو کچھ مدت کے لیے یا کسی بیماری کی وجہ سے اپنے لیے منع کر دیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کسی آدمی کو اللہ نہ کرے شوگر کی بیماری ہے تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے میٹھا نہیں کھانا، تم نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھانی جو شوگر بنانے والی ہو، تو وہ نہیں کھاتا، لیکن ان کو حرام تو نہیں سمجھتا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح ویسے بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی اپنے نفس کو ایک مشقت میں ڈالنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے دودھ نہیں پیتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے ہیں، اچھی گھی والی چیز نہیں کھاتے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ نہ حرام سمجھتے ہیں نہ ان نے کوئی قسم کھائی۔ وہ ایک علاج ہے، جیسے ڈاکٹر علاج بتاتے ہیں جسمانی
وہ اسی طرح ایک روحانی علاج کے طور پہ تو وہ بھی منع نہیں۔ اب ان آیات میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر ہم تھے، جنگ کے اندر، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، تو وہ اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم سفر میں ہیں اور جہاد کا سفر ہے اور اللہ عالم کب تک رہتا ہے، تو لہذا کیوں نہ ہم اپنی قوت مردانگی کو خسی ہو جائیں اور شہوتی ختم ہو جائے۔ حضور پاک سے ہم نے عرض کیا، فرمایا خبردار، اللہ نے جب انسان کو قوت دی ہے اس کو ختم کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، البتہ آپ نے ہمیں متع کرنے کی اجازت دی۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دنوں میں کپڑے پر کسی چیز پر سے جا کے متع کر لیتے تھے۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ متع جو ہے یہ کئی دفعہ اجازت ملی ہے اور کئی دفعہ اس کو منع کیا گیا ہے، اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کافی عرصے تک متع کو جائز کہتے تھے اور متع کے جواز کے قائل تھے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد لا متعۃ فی الاسلام، اسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں، تو متع حرام ہو گیا۔ تو جب حرام کر دیا گیا تو سارے صحابہ نے اس کو حرام سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ جو اپنے پہلے قول پہ فرماتے تھے کہ جائز ہے، آپ نے بھی رجوع فرما لیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اور خلفاء راشدین کے عمل کے مطابق متع جو ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو چیزوں کی اجازت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے مومن بندے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ اللہ نے فرمایا جو مومن بندے ہیں وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کی بیویاں حلال کر دی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے جو قیدی مملوکہ مل کر یمین جنگ کے بعد ان کے حصے میں آئے تو وہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، ان دو کے علاوہ اور کوئی شکل باقی نہیں رہی، باقی سب حرام ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اب بھی متع کو جائز سمجھتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ عفت ہو، میاں بیوی گناہوں سے بچیں اور آگے نسل جاری ہو، اولاد اللہ تعالیٰ فرمائے نسل قائم رہے۔ اب اگر خامد فوت ہوگا تو بیوی باقاعدہ میراث میں حصہ لے گی، اگر بیوی فوت ہوگی تو خامد بھی میراث میں حصہ لے گا۔ تو اس میں میراث بھی ہوتا ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، مہر بھی ہوتی ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بالکل خالص حلالی ہو، اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو جائے۔ اور متع جو ہے نہ تو اس میں نکاح ہے، نہ اس میں گواہ ہے، نہ اس میں اعلان ہے، اور نہ اس میں کوئی میراث ہے، نہ اس میں توالد و تناسب کے بعد وہ کوئی نسبت ہے۔ تو اس لیے اس کو شریعت نے وقتی طور پر جو اجازت تھی وہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلی حدیثیں جو ہے نا جن میں ہے صحابہ نے کہا کہ ہم نے متع کیا ہے،
تو وہ حدیثیں دکھا، دیکھو یہ صحابی کی حدیث ہے، ابن عباس کا فتویٰ ہے، عبداللہ مسعود کا فتویٰ ہے، لیکن وہ حدیث مبارک نہیں دکھاتے جس میں کہ حضور پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا۔ اب اسی طرح دیکھیں جیسے کہ شراب کی بات ہے، تو جب تک شراب حرام نہیں ہوا تو صحابہ میں بھی لوگ تھے جو شراب پیتے تھے۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ حرام ہوا کہ سب سے پہلے تو یہ آیت اتری کہ شراب یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب میں اور جوئے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تبارک نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ تو کچھ لوگ تو اسی آیت سے رک گئے کہ بھئی گناہ تو بڑا ہے نا، تو پھر کیا فائدہ گناہ کرنے کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا مانگتے اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم عطا فرما۔ اب دوسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اللہ نے حکم دیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ نشے کی حالت میں جب نماز پڑھو گے تو تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، کون سی آیات قرآن پڑھ رہا۔ تو اب اس سے بھی لوگ رک گئے کہ بھئی نہ پیو، چلو ایسے وقت میں پیو کہ عشاء کے بعد پی لیا تاکہ صبح تک اس کے اثرات ختم ہو جائیں، تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ بینہ لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح حکم عطا فرما۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ جوا ہو یا شراب ہو یہ بالکل حرام ہے اور رجس ہے اور نجس ہے، اور فہل انتم منتہون، اب میرے حکم کے بعد کیا تم رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم رک گئے رک گئے رک گئے۔ حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا پھینک دیا، جس کا سرائی تھی توڑ دی، مٹکا تھا توڑ دیا، تو سارے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اور اتنا سخت حکم آیا کہ حرمت کے بعد ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی مال ایتام، میرے پاس یتیموں کا پیسہ ہے اور میں نے تجارت کے لیے دوسرے ملک سے جا کر شراب خریدا ہے تاکہ نفع ہو اور یتیموں کا فائدہ ہو جائے گا، مدینے میں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو اب یا رسول اللہ کیا حکم؟ حضور نے فرمایا کہ شراب تو حرام۔ اس نے کہا حضور یہ ایک اجازت دے دیں کہ میں یہ شراب لے کر دوسرے ملک میں جا کے کسی کافروں کو بیچ دوں، کیونکہ حرمت تو مسلمانوں کے لیے ہے نا، کافروں کے لیے کیا ہے؟ کافروں کے لیے تو کوئی چیز حرام نہیں۔ حضور نے فرمایا ثمن الحرام حرام، اللہ کے بندے حرام چیز بیچو گے تو اس کا پیسہ بھی حرام ہے، حرام چیز پر جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہے، اس کو نہیں کر سکتے ہو، بس اس نے آ کے وہ بٹ کے توڑ ڈالے اور سارا نقصان جو تھا اس نے برداشت کر لیا۔ تو اس لیے اب کوئی آدمی سابقہ روایات دکھاتا پھرے، بھئی جب تک شراب حرام ہی نہیں تھی تو پھر گناہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حمزہ جیسا آدمی سید الشہداء شراب پیتے تھے، لیکن اب آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حدیث، ایک روایت، ایک صحابی کا قول دکھلائیں کہ حرام ہونے کے بعد انہوں نے پیا ہو یا حلال کہا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نکاح متع جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح جتنے محرمات ہیں جو حرام ہیں وہ حرام ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے۔
الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، حضور نے فرمایا ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا معنی؟ کہ کچھ کہتے ہیں حلال ہے اور کچھ کہتے ہیں حرام ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء نے فرمایا اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ بچ جاؤ، بلا وجہ ہو سکتا ہے حرام ہو کر کیا کرو گے، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، کیونکہ شبہ پڑ گیا نہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک چیز میں حلت کے بھی اور حرمت کے بھی، یعنی حلال ہونے کے دلائل بھی مل رہے ہیں، حرام ہونے کے بھی مل رہے ہیں، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ محرم جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی مباح پہ، کہ جب محرمت کے دلائل مل رہے ہیں تو اس کو چھوڑو۔ تو لہذا یہی وجہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، جیسے حضور کے سامنے گو جو ہے نا جی، عربی میں کہتے ہیں ضب، اور ہماری زبان میں اس کو گو کہتے ہیں، مشہور چیز ہے، ایک جانور ہوتا ہے مٹی میں رہتا ہے، چھپ کے رہتا ہے، تو اس کا گوشت بنا کے ایک صحابی حضور کی خدمت میں لے آئے اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، آج بھی کھاتے ہیں عرب لوگ، حنابلہ کے نزدیک وہ جے حلال ہے، تو یہاں بھی عرب میں استعمال ہوتی ہے، گو ہے، سانڈا ہے، تو ان کے نزدیک یہ حلال ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا تو آپ نے پوچھا بھی کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ ضبط ہے، گو ہے۔ آپ نے فرمایا انی اکرہ، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ میری علاقے کی یہ چیز، اور میں اس کو بہرحال پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ کھاؤ، چونکہ حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ جو امام فرماتے ہیں کہ حلال ہے وہ کہتے ہیں اگر حرام ہوتی تو حضور منع کر دیتے صحابی کو بھی تم بھی نہ کھاؤ، حضور نے اس کو تو منع نہیں کیا نا، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی شبہ تو ہو گیا نا کہ حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو لہذا جن چیزوں کو حضور پاک نے پسند نہیں فرمایا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پسند نہ کریں، ہم بھی اسی کی اتباع کریں۔ اسی لیے بہت سارے علماء میں یہ جو آپ کے ہاں پکتا ہے نا جی، یہ جھینگا جسے کہتے ہو، اس پر بڑا اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس کو حرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیکڑے کی قسم ہے، تو جیسے کیکڑا حرام ہے یہ جھینگا بھی حرام ہے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیکڑا نہیں ہے، یہ مچھلی کی قسم ہے، تو جب مچھلی کی قسم ہو گئی تو حلال ہے۔ ویسے میں نے بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، اب تو وہاں دعا کریں، علماء کے لیے بڑا مشکل ہوا، بہت بڑا مشکل، اللہ اکبر، کئی علماء پھانسی چڑھ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، 6,000 8,000 طلباء ایک مدرسے میں۔ اب ان بیچاروں کو جان بچانے کا فکر ہے، تو ان سے میں نے خود پوچھا، میں نے کہا حضرت چونکہ یہ آپ کے ملک میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بنگالی حضرات جو ہیں یہ مچھلی کے مسئلے میں تو امام وقت ہیں، سمجھتے ہیں ہر چیز، ہم نے کہا حضرت یہ مچھلی کی قسم ہے، یہ کیکڑا نہیں ہے۔ تو حضرت تقی عثمانی مدد اللہ بھی پہلے اس کو مکروہ لکھتے تھے، انہوں نے بھی پھر اپنے قول سے رجوع کر دیا کہ نہیں یہ مچھلی کی قسم ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر شبہ پڑ جائے تو بچ جاؤ، بس بہتر اسی میں ہے، کیونکہ ایک مثال میں حضور نے فرمایا من رہا حول الہما، کہ ایک آدمی نے گھاس لگایا ہے، اس نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اگر باڑ کے قریب بکریاں چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے بکری دوڑ کے اندر جا پڑے،
لیکن باڑ کے قریب بھی نہیں آؤ گے تو حرام کے قریب نہیں آؤ گے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں جن چیزوں میں شبہ ہو جائے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے تاکہ وہ بیچارہ کسی طرح حرام میں نہ جا پڑے، کہ حرمت سے ہر حال میں ہمیں بچے. اسی لیے آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں جہاں بھی حکم آیا ہے یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے فرمایا تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مانا؟ کیونکہ قریب جاؤ گے تو خطرہ پیدا ہوگا نا، کہ غیر محرم عورت سے علیحدہ رہو گے، غیر محرم عورت سے بات چیت کرو گے، غیر محرم عورت کو ساتھ لے کے سفر کرو گے، تو اب خدشہ ہو سکتا ہے. تو لہذا حکم یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو جو قریب نہیں جائے گا وہ لازمی بات ہے کہ گناہ سے بچ جائے گا. اسی لیے ایک دفعہ صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، تو آپ کی بیوی صفیہ جو ہیں وہ آپ کو ملنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئیں. تو بیٹھی رہیں، باتیں کی، پھر حضور اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، کیونکہ عورت کا بھی حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کو عزت دی جائے. تو جب دروازے کے قریب آئے تو دیکھا دو صحابی گزر، فرمایا الا رسلک ٹھہر جاؤ. وہ صحابی رک گئے. آپ نے فرمایا ہذہ صفیہ زوجتی، یہ صفیہ میری بیوی ہے. تو بی بی صاحبہ گھر چلی گئے. صحابہ نے آ کے اس سے کیا یا رسول اللہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی ذات پر بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، اگر شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا کہ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ پتہ نہیں کون عورت کھڑی تھی، تو میرا تو کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا نا، میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں فرمایا مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللہ نے بی بی مریم کی جو شان بیان کی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شان ہے کہ احسنت فرجها، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، کبھی گناہ نہیں کیا. اس لیے جبریل آ گئے خوشخبری دینے کے لیے اللہ آپ کو بچہ دیں گے، تو بی بی فوراً بول پڑی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ یا اللہ مجھے بچہ ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. جبریل نے کہا بی بی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے گا، اللہ قادر ہے. میاں بیوی دونوں ٹھیک ہوں اولاد نہ ہو، اور اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی دے دیں، اللہ چاہے تو بغیر باپ بغیر ماں کے آدم کو پیدا فرما دے، اللہ چاہے تو بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے زندہ پیدا فرما دے. تو اللہ کی مرضی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں کہ آدمی کے لیے بیوی حلال ہے، 4 بیویاں رکھنا حلال ہے، غذا کھانا حلال ہے، پاکیزہ چیزیں پہننا استعمال کرنا حلال ہے، اور اچھا لباس پہننا حلال. جو حلال ہے وہ حلال ہے. بلا وجہ تم اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو گے، نہیں 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 مجھ پہ میں نے حرام کیا ہوا ہے، جی میں نہیں کھاتا. نہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتیں ڈھونڈتے ہیں، اور جو پاک مرد ہیں وہ پاک بیویاں تلاش کرتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ہاں اتفاق ہو جاتا ہے کہ کبھی اچھی لڑکی کسی فاسق فاجر کے گلے میں پڑ جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی اچھے مرد صالح بندے کے گھر میں کوئی غلط عورت بھی آ جاتی ہے. وہ اتفاق ہے، لیکن جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ شریف کا رشتہ ڈھونڈے گا اور بدبخت جو ہے وہ ہمیشہ غلط. تو اس لیے اس آیت میں تو ہمیشہ کے لیے سمجھ لو کہ جو حرام ہے یا جو حلال ہے، نہ کسی حلال کو ہم حرام کر سکتے ہیں نہ کسی حرام کو ہم حلال کر سکتے ہیں. وقال الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث أن ابن شرابيل قال جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال إني حرمت فراشي فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. اسی طرح معقل بن مقرن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے انی حرمت فراشی، کہ میں نے اپنی بیوی اپنے اوپر حرام کر لی ہے کہ میں پھر کبھی بیوی سے نہیں ملوں گا. تو آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے بندے، اللہ نے جو حلال کیا تو اس کو حرام کر، تم کون ہو حرام کرنے والے. وقال الثوري عن منصور بن الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فجيء بزرع فتنحى رجل فقال له عبد الله أدن فقال إني حرمت أن آكله فقال عبد الله ادن فاطئم وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. اس روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گوشت آیا بنا ہوا، تو ایک آدمی بیٹھے تھے، وہ ہٹ گیا ایک آدمی کھانے سے. آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اس نے کہا حضرت میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا قسم توڑ ڈالو، اس کا کفارہ دینا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام قرار مت دو. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير منصور به ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجه. یعنی حدیث کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے، بلکہ شیخین سے مراد ہوتا ہے امام بخاری اور امام مسلم. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر محدثین میں شیخین کا نام لیا جائے تو مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں. اگر فقہ کے مسئلے میں صاحب بین کا نام لیا جائے تو امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مراد ہوتے ہیں. اگر صحابہ میں شیخین نام لیا جائے تو مراد حضرت ابی بکر اور حضرت عمر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. قال ثم قال لي هذا مدنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثه ان عبد الله رواحه اضافه زيف من اهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فوجدهم لم يطعموا زيفهم انتظارا له فقال لامراته ابص ضيفي من اجلي هو علي حرام فقالت امراته هو علي حرام وقال الضيف هو علي حرام فلما رأى ذلك وضع يده وقال قلوا بسم الله
ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي كان منهم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس مہمان آئے. آپ کو حضور کی خدمت میں دیر ہو گئی. آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے؟ میری وجہ سے میرے مہمانوں کو معلوم رکھا. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ نہیں کھاتے ہیں تو مجھ پر بھی حرام ہے. بیوی نے سنا کہ خاوند بھی نہیں کھاتا. انہوں نے کہا ہوا رہی یہ حرام اور مجھ پر بھی حرام ہے. مہمانوں نے جھگڑا سن لیا کہ حضرت بھی حرام گھر والی نے بھی حرام. تو نے کہا ہوا رہی یہ حرام ہم پر بھی حرام بھی نہیں کھاتے. تو پھر حضرت کھانا لے آئے اور فرمایا کہ قریب آ جاؤ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھاؤ. صبح کو انہوں نے حضور کی خدمت میں اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ اثر منقطع ہے. اصل میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کا ہے, عبداللہ ابن رواحہ کا نہیں ہے. واللہ عالم. وفی صحیح البخاری فی قصۃ الصدیق. اچھا آ گیا ماشاءاللہ. ما ضیافی شبہ بہذا وفی هذه القصة دلالة من ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم أكلا أو ملبسا أو شيئا بعد النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا ولقوله تبارك وتعالى. اب امام بخاری فرماتے ہیں, امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو قصہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ اس کے مشابہ تو آتا ہے لیکن اصل قصہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اسی کی وجہ سے علماء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ نکالا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھانا کہے میں مجھ پہ کھانا حرام ہے, یہ کپڑا مجھ پہ حرام ہے, یا ایسی شے ما سوا عورت کے, تو وہ حرام نہیں ہوتی. وہ کھائے اور پیے اور کفارہ بھی کوئی نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں اس پہ کفارہ بھی کوئی نہیں. لیکن اکثر علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چاہے وہ کھانا ہے, لباس ہے, معقولات ہیں, مشروبات ہیں, قسم کھائی تو کفارہ دینا پڑے گا. یعنی حرام کرنا ہی قسم ہوتی ہے نا کہ مجھ پہ حرام ہے تو قسم ہو گئی نا. بل ان الذي حرم الله على نفسه كما في حديث مسلم يا نبي صلی کفارۃ. کہتے ہیں کہ چونکہ جس نے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کیا تھا تو حضور نے اس کو کفارے کا حکم نہیں دیا تھا. وذهب آخرون منهم الامام احمد بن حنبل الى ان من حرم اكل شيئا شيئا من الشيء يجب عليه بذلك كفارة يمين كما اذا التزم سرقه باليمين فكذلك يؤخذ اجر التاريخ نفس الزاما له بما التزمه. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے کی چیز ہے, پینے کی چیز ہے, پہننے کی چیز ہے, ان سب چیزوں میں اگر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا, ہر حال میں کفارہ ادا کرے. وکما فی قولہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا تھا کہ میرے محبوب آپ نے حلال پاکیزہ شہد کو کیوں اپنی بیویوں کی خواہش کے مطابق حرام کیا ہے. ثم قال قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کا کفارہ ادا کرو, کفارہ یمین. وَكَذَلِكَ هَاهُنَا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة تكفير اليمين فدل على أن هذا منزلة اليمين في اقتضاء التكفير. تو امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. واللہ اعلم. ہمارے بزرگ ہیں بلوچستان میں مولانا عبد الرحمان بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. سر منڈوائے بغیر عمرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جناب. سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا
یا اگر بال بڑے ہیں تو ان کا چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹوانے ہیں، یعنی اگر اتنے بال ہیں تو اتنا حصہ سارے سر کا ٹک نہیں لگوائے گا، سارے سر سے منڈانا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں کہ رعایت ہو سکے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو اگر آپ کو اپنے بال اور فیشن زیادہ پیارا ہے تو عمرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کریں۔ نہ کعبہ شریف آپ کے لیے اداس ہے، نہ صفا مروہ رو رہی ہے کہ آپ دوڑنے نہیں آئے، آپ گھر رہیں اور آپ کے بال بچ جائیں، عمرہ نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ حضور پاک نے تو ہمیشہ اس طرح پھروایا ہے، پتہ نہیں تمہارے بال کو زیادہ قیمتی ہیں نبی کے بالوں سے۔ 3-4 جگہ کٹائیں دم پڑ جاتی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کا حکم خود حضور نے دیا ہے اور بی بی عائشہ نے کیا ہے، لہذا بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو بعض علماء کہتے ہیں ضرورت ہو کرے، ضرورت نہ ہو تو نہ کرے، تو صرف اس لیے کہ ان دنوں بی بی عائشہ کو حیض تھا، لیکن وہ تو ہر سال جب آتی تھی کرتی تھی، ہمیشہ تو حیض نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہو، مسجد عائشہ سے کرو، جہرانہ سے کرو، طائف سے کرو، مدینہ منورہ سے کرو، جہاں سے اللہ ہمت دے۔ قسطوں سے جو گاڑیاں ملتی ہیں اس کے بعد اگر قسط پہ ملتی ہیں وہ جائز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گاڑیاں بینک نے خود خریدی ہوں اور بینک کے نام ہوں، پھر تمہیں قسطوں پہ بیچے۔ اگر صرف پیسے دے دے کہ جاؤ جی آپ گاڑی خریدو، ہمیں سود دینا، تو وہ حرام ہے۔ تصوف جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے جو وظیفے ہیں اس میں ایک ہے تلاوت کتاب، ایک ہے تعلیم کتاب، ایک ہے تعلیم سنت، ایک ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی اس کے اندر کو ماجنا اور صاف کرنا، تو یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ باہر سے آنے والے جو عمرے پہ ہیں ان کو قصر نماز بالکل، باہر سے جہاں سے بھی آئیں، جب سفر 78 کلومیٹر ہو تو قصر نماز پڑھیں گے، لیکن اگر امام مقیم ہے اس کے پیچھے پڑھیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر احرام کی حالت میں بدن سے کوئی بال گر جائے کوئی دم نہیں، جو بال گر جائے نا، یاد رکھو، داڑھی میں خلال کیا، وضو کیا، بال گر گئے، ہاتھ سر میں مارا کوئی بال گر گیا، اس سے کوئی دم نہیں ہوتا۔ بال ہمیشہ وہی گرتا ہے جو مردہ ہو، زندہ بال کبھی نہیں گرتا، تو اس لیے اس کے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے کاروبار کے لیے کرنا جائز ہے، کسی کاروبار، ہاں اگر اس لیے کرے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، جائز ہے، کیونکہ طواف بھی تو نماز ہے۔ جیسے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہو، طواف کر کے بھی اللہ سے مدد مانگو۔ کہتے جی کہ پاکستان میں جو خود کش دھماکے ہوتے ہیں بالکل حرام ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جہاد نہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ تمہیں جہاد کا شوق ہے، یہودیوں کو جا کے مارو، نصرانیوں کو مارو، ہندوؤں کو مارو، سکھوں کو مارو، مسلمانوں کو مارتے ہو، پھر وہ بھی مسجدوں میں، اسکولوں میں بچوں کو مارتے ہو، یہ تو فساد فی الارض ہے اور یہ ظلم ہے اور علامت قیامت ہے۔ آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، بلوچستان کے علاقے میں، شاید تربت کے علاقے میں، کوئی غریب مزدور بیچارے کام کرتے تھے، ان کو چن چن کے 20 مزدوروں کو انہوں نے آ کے قتل کیا۔ اب خود اندازہ کرو، جن کے گھر والا میں سے ایک بندہ کمانے کے لیے گیا تھا وہ بھی قتل کر دیا تم ظالموں نے، وہ تو گھر ہی اجڑ گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ جنت میں نماز بھی نہیں، کام ہی کوئی نہیں، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں، تو نیند کیسے آئے گی؟ جس اللہ نے جنت دی ہے وہ نیند بھی دے دے، کوئی فکر نہیں، کیونکہ یہ قرآن میں موجود ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نیند چاہو گے تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی، تمہیں کیوں فکر ہے نیند کا؟ نیند کوئی اچھی چیز ہے؟ نیند تو موت کی بہن ہوتی ہے۔ اللہ پر نیند کیوں حرام ہے؟ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر خدا سو جائے تو پوری دنیا برباد ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلا درس جو ہے حرم شریف میں کب دیا تھا؟ میرے بھائی، میں تقریباً 1972 میں یہاں آیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، 1974 میں انہوں نے وفات فرمائی۔ ان کی زندگی میں بھی میں درس دیتا تھا، لیکن باقاعدگی سے پھر ان کی وفات کے بعد شروع ہوئی۔ کہتے ہیں جی کہ جنت میں اپنے والدین سے اور رشتہ داروں سے، اولاد سے ملاقات ہوگی؟ بالکل ہوگی، کیسے نہیں ہوگی؟ یعنی والدین سے اولاد سے ملاقات نہ ہو تو پھر جنت تو نہ ہوئی، سزا ہو گئی نا۔ وہ تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد نظر نہیں آ رہی، ہمارے بچے بھتیجے بھائی اولاد سب وہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے وہ بھی جنت میں ہیں، لیکن ان کا مقام تیرے مقام سے بہت نیچے ہے، تمہارا درجہ بہت بلند ہے۔ کہے گا اللہ میاں میں زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا، تو ان کے لیے بھی تو کرتا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم، تو ہم ان کے بچوں کو والدین کے درجے پہ پہنچا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، یہ نہیں کہ ان کا درجہ گھٹا دیں، نہیں، بلکہ ان کے درجے کو اونچا کر دیں گے۔ دو آدمیوں نے عمرہ کیا، کینچی سے بال کاٹ لیے، ایک نے نہ کاٹے، کتنے کاٹ لیے؟ اگر ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی، جس نے نہیں کاٹے اس پہ بھی دم پڑ گئی۔ اور بال کٹواؤ، جب تک نہیں کٹواؤ گے گویا تم احرام میں ہو، جتنی غلطیاں کرو گے دم پڑتی جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے لیے طواف کرو، آپ اپنے لیے کرو بس۔ صحابہ رضی اللہ مدینے سے عمرے کے لیے آئے تھے تو احرام گھروں سے باندھ لیے تھے؟ بالکل نہیں، میقات پہ باندھا تھا۔ حضور پاک جب تشریف لائے تو ہمیشہ آپ نے ذل حلیفہ میقات سے احرام باندھا، حج کا احرام بھی وہیں سے باندھا، عمرے کا بھی وہیں سے باندھا۔ دم پڑ گئی ہے تو دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبی دمبا، یہاں مکے میں دینا ہوگا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا مقام مکہ ہے، حرم ہے۔ میں نے عمرہ کیا تو میں نے باہر جا کے بال کاٹے۔ باہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی شہر میں اگر مکے میں کاٹیں کوئی بات نہیں، اگر باہر سے مراد یہ ہے کہ مکے کے علاوہ جدے میں جا کے کاٹے ہیں یا حدود حرم سے باہر کاٹے ہیں تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ میں مدینہ منورہ سے میں نے عمرہ نہیں کیا، طبیعت اگر واقعی بیمار تھے آپ تو دم نہیں پڑے گی، اگر بہانہ بنایا ہے تو عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ میرا بیٹا اور بیٹی پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں، میں ان کو مکے میں تعلیم دلانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سفارت خانہ سعودی میں، اسلام آباد میں، یا اگر کراچی آپ کے قریب ہے تو کونسلیٹ میں جا کے وہاں جو تعلیمی کاؤنسلر ہوگا
اس سے جا کے بات کریں، وہ آپ کو فارم دیں گے، آپ کی فارم پر کریں گے، اپنی شہادات ساتھ لگائیں گے، وہ پھر بھیجیں گے، اگر منظور ہو گیا تو آپ کو بلایا جائے گا۔ حضور پاک نے زندگی میں فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا، حج فرض ہوا، اس سے پہلے آپ کے حج ہے لیکن وہ فرض نہیں تھے۔ حضور پاک نے تبلیغ کے لیے نہ 3 دن لگائے نہ 40 دن، حضور نے ساری زندگی لگائی، تم تو صرف 3 کی بات کر رہے ہو۔ حضور نے تو تبلیغ میں ساری زندگی لگائی، تم بھی ساری زندگی لگاؤ، 3-40 کا سوال ہی نہیں رہے گا۔ واقعہ معراج کا جو ہے، حضور کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی، چونکہ 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت سے 2 سال پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے معراج ہوا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو اس کا حج ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے دیکھنے پڑتے ہیں۔ جو بندہ فوت ہو گیا وہ امیر تھا یا غریب تھا، حج فرض تھا کہ نہیں تھا، پہلے حج کر چکا تھا کہ نہیں کر چکا تھا، یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے حج ہو سکتا ہے، لیکن جب حج کرائیں تو کسی اہل علم سے اس کا حج کروائیں، جن کو مسائل کا پتہ۔ اخروٹ کے اوپر میرا بھائی، میں تو کوئی آیت نہیں پڑھتا، نہ میں نے کبھی کہا ہے، اب لوگوں نے غلط سمجھا ہو تو میں کیا کروں۔ اخروٹ میں شہد ملا کے کھانے سے میں نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ اومیگا 3 ایک دوائی ہے، وہ بن جاتی ہے، اس سے عورت کو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، تو دوا بتائی تھی میں نے۔ زمزم سے پانی جائز ہے؟ زمزم سے پانی جائز ہے؟ کیا پتہ، یعنی اور پانی ملانا وہ تو ناجائز ہے۔ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اذان کے جواب میں اگر کوئی بریلوی اذان دے رہا ہو تو ہم تو اذان کے کلمات کا جواب دے دیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے بدعتی کے پیچھے۔ اگر آج فجر کی نماز میں امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا تو ہم لوگوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ رکوع میں چلے گئے، آپ کی نماز ہو gئی۔ جو رکوع میں نہیں گیا وہ کھڑا رہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال افضل مکے میں رہتے ہوئے یہی ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ ایک ہے کہ عمرہ جائز ہے، لیکن افضل طواف ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے صرف طاق راتوں میں ہے، سارے سال میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوگی، اور رمضان میں بھی حضور نے فرمایا فَالْتَمِسُوا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری 10 دن جو ہے اس میں تلاش کرو، اس میں پھر طاق راتوں میں زیادہ امید ہے۔ اگر اللہ کی رات تو ایک ہے جناب، تو پھر باقی ملکوں کا کیا ہوگا؟ باقی ملکوں کو بھی جب وہاں اللہ کو مقدر ہو جائے گی، وہاں بھی رات تو ہوگی، مہینہ تو گزرے گا نا رمضان کا، وہاں بھی جو آخری 10 دن ہوں گے ان میں کسی وقت ہوگی۔ مثلا ہماری ہے 27، اس دن پاکستان میں مثلا ہو گئی ہے 25، تو وہاں 25 کو ہو جائے گی، ہماری 27 کو ہو جائے گی، تو کیا اس سے تکلیف کیا ہے؟ داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تواتر عمل سے، کہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، علماء، صالحین رکھتے آ رہے ہیں، تو لہذا فرض کے قریب پہنچ گئے۔ بھائی ایسا لکھا ہوا ہے کہ پڑھے نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ مدینہ منورہ جائے، عصر کی نماز کے لیے اترا
اذان کے بعد کچھ آدمیوں نے جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت ادا کیے، آخری رکعت میں شامل ہوا، مسجد کے امام نے نماز پوری پڑھائی، تو اس کو بھی پوری پڑھنی پڑے گی، چاہے 1 رکعت بھی ملے۔ جب امام کے پیچھے آ گیا تابع ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ تلاوت کے وقت داڑھی، تو وہ داڑھی کے بال گر گئے، قرآن کے اندر نہ رکھیں جناب، اس کو اپنی جیب میں رکھو، جا کے کہیں دفن کر دینا، قرآن تیرے بال رکھنے کی جگہ ہے۔ آستین کی قمیض پہن کر اگر آستین پوری نہ ہو، یعنی کوہنی سے اوپر ہو، تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز کی حالت میں موبائل نکال کے پڑھتا رہتا ہے، نماز نہیں ہوتی، یہ عمل کثیر ہے، اور اگر کچھ پڑھ لے کس کی کال ہے، کیا نام ہے، فلان ہے، تو پھر نماز گئی۔ بیمہ پالیسی ناجائز ہے، کوئی مجبوری ہو، گورنمنٹ کا جبر ہو، جیسے یورپین ممالک میں کوئی آدمی انشورنس کے بغیر بھی رہ سکتا، یا جیسے یہاں بھی علماء نے 3rd پارٹی کی انشورنس کی اجازت دی ہے، کیونکہ ایک ڈرائیور کی تنخواہ 2000 ہوگی، 2500 ہوگی، دیت تو 1,60,000 ہے، وہ کب ادا کرے گا بیچارہ، وہ تو رل جائے گا جیل میں۔ اس لیے علماء نے اس طرح میں 3rd پر اپنی نہیں، دوسرا اگر مر جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ کمپنی بھر دے گی۔ عورتوں کا حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں، مردوں کا بھی ضروری نہیں، سنت ہے، موقع ملے تو، نہیں تو اشارہ کرو، بات ختم۔ صفا کے 3 دوران وضو ٹوٹ گیا، وضو کے ساتھ بہرحال وضو جا کے کر لو، باقی چکر پورے کر لو۔ کہتے جی قرآن پاک میں عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو جیسے آپ کھیتی میں کوئی چیز لگاتے ہیں، گندم کا ایک دانہ ڈالتے ہیں تو کتنی گندم لگتی ہے، تو عورت کو بھی اللہ نے کھیتی قرار دے، کسی سے تیری نسل چلتی ہے، اولاد چلتی ہے، پھر اولاد کی اولاد ہے، تو کتنی آبادی مل رہی ہے، اس لیے کھیتی کہا گیا۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس جگہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، کھیتی پیدا ہوتی ہے، اسی جگہ استعمال جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ استعمال حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب بندہ قرض لیتا ہے، ٹائم بھی فکس کر دیتا ہے، نہیں دے سکتا ہے، اب منافع نہیں ہوگا، وہی جو قرض لیا ہے وہی دینا ہوگا، منافع حرام ہے۔ اہل سنت اہل شیعہ سے نکاح بالکل نہ کریں۔ حق المہر کی رقم کم سے کم 10 ریال، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی آئے لکھیں، لیکن موجودہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آج کے دور میں کم سے کم عورت کی مہر 1 لاکھ روپیہ ہونی چاہیے، کم سے کم، زیادہ تو جتنا مرضی ہے، لیکن ایک آدمی غریب ہے، وہ 10,000 دے سکتا ہے، 5,000 دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگلی راضی ہو گئی ہے اس مہر پہ، جائز ہے۔ میں نے دکان اپریل میں شروع کیا، اصولی بات یہ ہے کہ تم اگر پہلے کچھ نہیں تھا تو اب اپریل میں ہی آ کر تم پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن اگر اور پیسے بھی تمہارے پاس ہیں تو رمضان میں حساب کر لو، جتنا پیسہ چاہے وہ شعبان میں بھی کیوں نہ آیا ہو، رمضان میں جتنی جائیداد بنے، پیسہ بنے، سامان بنے، سب کی قیمت لگا کے زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے ایک جگہ مسجد کے لیے مختص کی ہے، وہاں آبادی نہیں ہے، اگر وہ جگہ بیچ دو، یہ ہے کہ تم نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے تو اب نہیں بیچ سکتے، ارادہ تھا کہ یہاں مسجد بنائیں گے تو بیچ کے دوسری جگہ بناؤ۔ پاکستان سے آئے، کسی سے آئے، سب مسافر جو ہیں کثر پڑیں گے، یہ کیا پاکستان والوں کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے۔
روزہ جو ہے کب نہیں رکھا جاتا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایام تشریق میں جو ایام ہیں 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ کے, ان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ بٹیر کا شکار کر سکتے ہیں باز کے ذریعے. بالکل کر سکتے ہیں, باز کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں. اگر کسی مسجد میں ہمیں کوئی گری ہوئی چیز مل جائے تو کوشش کرو کہ مالک کو پہنچاؤ. اگر مالک کا پتہ نہیں لگ سکتا ہے تو کسی غریب مستحق کو دے دو, تمہیں بھی ثواب ہوگا, جس کی چیز ہے اس کو بھی ثواب ہوگا. میری والدہ بیمار ہیں, حرم نہیں آ سکتی, تو ان کی جگہ میں عمرہ کر سکتا ہوں. جب مکے میں آ گئی ہیں تو تم کیوں عمرہ کرو؟ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے عمرہ کرا دو. مکے پہنچ گئی ہیں تو باقی عمرہ مشکل ہے. نماز بذات خود دعا ہے, کیونکہ حرم میں نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. حرم میں بھی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے, دعا ہوتی ہے. اور سب سے پہلے وہ شروع اسی سے کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ربنا ذو الجلال والاکرام. وہ تو فوراً دعا مانگتے ہیں. تم سمجھتے ہو دعا وہ ہے جو تمہیں نظر آئے, وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو نظر آئے. کل کے خیال بلوغ جو ہے بالکل جناب باپ دادا اگر بچپن میں نکاح کیا ہو تو بالغ ہو کے انکار کر سکتے ہیں. اگر اس نے لڑکی عاقلہ بالغہ تھی پھر نہیں کر سکتی انکار. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں, ایک تو ہے تراجم بخاری رحمت اللہ علیہ, وہ چھپے تھے, اور اسی طرح ان کی ایک شرح ترمذی کے کچھ جلد چھپے, باقی نہیں چھپ سکے. احرام کی حالت میں سوفٹی, اس سے مجھے نہیں پتا سوفٹی کیا بلا ہوتی ہے. حالت احرام میں عورت پردہ کیسے کرے؟ آگے کپڑا لٹکا لے, بس. کیسے کرے گا؟ کیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, چادر کو سر سے گزار کے لٹکا دے. پاکستان میں اپنے موبائل اکاؤنٹ میں 2000 روپے رکھنے پہ روزانہ 60 فری منٹ ملتے ہیں. کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ یا تو 2000 کی قیمت ہے, یا 2000 تمہارا محفوظ رہے گا اور ہمیشہ تمہیں ملتے رہے گا, وہ سود ہے. یا تو وہ 2000 سے کاٹتے جائیں گے, پھر تو ٹھیک ہے کوئی سود نہیں. لیکن 2000 تمہارا جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس میں تمہیں وہ منٹ ملتے رہے, وہ تو سود اسی کو تو کہتے ہیں کہ کسی کو پیسہ دے کے اس سے نفع حاصل کرو. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا الله العليم العظيم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والعصمة عن كل ذنب والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأعنت على قضائها يا أرحم الراحمين.
یا اللہ بیماری کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دینی مدارس کی مساجد کی معاہد کی معابد کی دین کے کام کرنے والوں کی دعوت دینے والوں کی تبلیغ کرنے والوں کی سب کی قدم قدم کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین اس بلد العلیم کو قیامت تک ہر کتنے سے محفوظ فرما، اللہم احفظنا واحفظ اہلنا اولادنا بناتنا بیوتنا وبیوت المسلمین عن الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔